اس کو کئی دفعہ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, وہ سمجھتا ہے مطلب, اور وہ ظاہر ہے ایسا بندہ ہوتا ہے کہ, اور یہ سارا ایموشنل ہوتا ہے وہ نہ, اور دوسری بات ہے کہ وہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اس کے لیے دونوں کو ڈسپلن کرنا, مطلب وہ اپنے آپ کو تو شاید کسی لیول پہ ڈسپلن کرتے ہیں, دوسروں کو مشکل رکھنا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں بعض اوقات کئی جگہوں پہ ان کی جینون فرسٹریشن ہوتی ہے, وہ نہیں مینیج کر پاتے, اور جس کی وجہ سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ نہیں چل پاتی معاملات, اللہ معاف کرے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں نا ابھی, وہی والی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک بندہ کر سکتا ہے, یہ جو ہم جنرلی ایک عام ایکسیپٹیڈ اصول ہیں, یہ جو ہماری ویلیوز ہیں ان کے تحت ہم جو کر لیں. لیکن ایکسیپشنز, آئی بلیو ایکسیپشنز آر آلویز گوئنگ ٹو بی دیئر, ہمیشہ ہوگا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کرتے بھی ہیں, وہ بیچارے مینیج کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں, نہیں بیگم کو نہیں سمجھ آتی فار ایگزامپل, وہ نہیں ہے, یا پھر بیگم کو آ جاتی ہے والدہ کی طرف سے, نہیں وہ بات بن پاتی جو بننی چاہیے. تو مطلب ہمیشہ الٹیمیٹلی مطلب ہمیں یہ بھی رکھنا چاہیے کہ آئی ایم ناٹ دی اینڈ, مطلب میرے اندر بھی کچھ لمیٹیشنز ہیں. یہیں پہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تقویٰ اور دعا آتی ہے, جہاں پہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف ٹرن کرے اور اللہ کو نہ چھوڑے اس معاملے میں, اور یہ نہ سمجھے کہ میں ہی سمجھا سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ کچھ چیزوں کو بعض اوقات نا, آپ کو میرا خیال ہے ٹائم کے ساتھ بھی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. بعض اوقات نا چیزیں دیر ٹیکس اے ٹائم. اب مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں نا کہ ایک عورت ہے, وہ گھر میں نئی آئی ہے, اب شوہر یہ ایکسپیکٹ کرے نا, یہ اس کی انریلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے کہ اب میری بیوی کا اور امی کا نا اب آپس میں کوئی نہ کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. ممکن ہی نہیں ہے. ہاں یہ ہوگا کہ کچھ اختلافات ہوں گے, اٹ ول ٹیک اے ٹائم, لیکن دیر از گوئنگ ٹو بی اے ٹائم جہاں پہ دونوں سنبھل جائیں گے, دونوں ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے, اچھا یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے, میری یہ چیزیں اسموتھ لائن ہو جائیں گی. لیکن یہ ایکسپیکٹیشن رکھنا اور اس کے بارے میں پھر سینسٹیو ہو جانا کہ جی میری امی ناراض ہو گئیں, بیگم سے لڑ لیا, یہاں پہ جا کے بیگم لڑا ہوئی تو امی سے لڑنا شروع ہو گیا. آپ صحیح فریم آف مائنڈ سے انٹر ہی نہیں ہوئے ریلیشن میں, آپ کو چیلنجز ہی نہیں پتا, آپ پتہ نہیں کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہیپی گو لکی ہر چیز ہوگی, تو وہ پھر دکھ ہوتا ہے. پھر کچھ چیزیں ٹائم کے ساتھ بھی ہوتی ہیں, اور کچھ چیزیں جہاں پہ انسان کو ہو جانا چاہیے کہ حوصلہ کرنا چاہیے کہ نہیں یار یہ میرے اختیار سے بھی باہر ہیں, اور وہاں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی وہاں پہ مدد. اور جب ہم اتنے بڑے بڑے لفظ بولتے ہیں نا کہ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا, یا خواتین کہتی ہیں میں اب اس سے آگے میری ہمت جواب دے گی, اس وقت دوبارہ سے سٹ بیک اینڈ ریفلیکٹ, سچویشن کیا اتنی بری ہے, اور میں دوبارہ کہوں گی مارکیٹ میں یہی کچھ ہی ملے گا. صحیح ٹھیک ہے, تو آر یو ریڈی ٹو میک دی سیم ایکسپیریمنٹ اگین. صحیح بات. تو ایسا کریں, اس سے پہلے ذرا ڈو یور بیسٹ. کم از کم جب ریلیشن شپ سے نکلیں تو یہ سوچ کے نکلیے گا کہ آئی ڈڈ مائی بیسٹ, ایٹ لیسٹ آئی ایم ہیپی ود مائی سیلف, میں اپنے آپ سے تو خوش ہوں, دوسرے کا جو بھی مسئلہ ہے. اور وہی بات ہے کہ صبر, یہ جو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے, اور یہ ہم آج کل اپنے لڑکوں میں بھی دیکھ رہے ہیں, لڑکیوں میں بھی دیکھ رہی ہیں, ایسے دنوں کی شادیاں جو ہیں وہ آرام سے وہ اٹھا کے وہ کر دی جاتی ہیں. آپ نے ڈیڈ یو ڈو یور بیسٹ؟ اب آپ کو بتاؤں یہ جو اس قسم کے ہیسٹی ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ انسان کو ایموشنلی کرپل کر دیتے ہیں. یو نیور آر ایبل ٹو ٹرسٹ اینی مور ان یور لائف. یہ اتنے زیادہ ڈیمیجنگ ہوتے ہیں. تو گیو ٹائم. اللہ دیکھیں طلاق کے عمل کو اللہ نے کتنا لمبا چوڑا کر کیا ہے, 5-6 مہینوں پہ جا رہا ہے, اور اس کے اندر اللہ مستقل آپ کو ہر جگہ سے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو پہلے خود ٹیسٹ کر لو, اس قابل ہو تو ڈیسیجن لینا, یہ نہیں کہ ڈیسیجن کرنے کے بعد ایک اور مشکل میں پھنس جاؤ. تو یہ دیکھنا پڑے گا. کوئک سکسیس نا آج کل بچے بہت جگہ پہ کوئک سکسیس میں کوئک ریزلٹس آتے ہیں تو وہ جلدی سے مجھے ریزلٹس ملتے فوراً نہ ملے تو فرسٹریشن ابرپٹلی ڈیورسز دیتے ہیں. اور صبر کا جو تصور ہے وہ یہ, سب سے پہلے تو صبر کرنا اللہ کے حکم پر, دوسری بات ہے کہ سفرنگ کو برداشت کرنا ہے, اور تیسری بات ہے اس کا اجر ہے. صبر کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ایکٹیو رویہ ہے. اللہ کے احکامات جو ہے نا ڈیکورم کو نہیں جانے دینا. ہوتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں تم نے نہیں کیا میں بھی ایسے کروں گی. صحیح بات. ماجی بھائی یہ نا اصل میں صبر ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں بڑا پیسو رویہ ہے. صبر پیسو نہیں ہے, پرو ایکٹیو رویہ ہے. یہ بہت ایکٹیو رویہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چیزیں بس ہونے دو ایسے ہی, دس ناٹ پیشنس. اچھا میں انٹرسٹنگلی ابھی ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, پرنسپل تھی ایک انسٹیٹیوٹ کی, ویسے ہی میں وائف بھی گئی ہوئی تھی ساتھ, ویسے ہی بات نکل آئی کہ آج کل فیمنزم کی ویو چل رہی ہے, یہ وہ. وہاں سے ایک ٹاپک نکل آیا, ہم نے کہا کہ نہیں ساسیں بھی زیادتی کرتی ہیں, اپنے بیٹوں کو ہر وقت جو ہے وہ پوائزن کرتی ہیں, یہ وہ. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی, کہتی میں تو ہمیشہ اپنے ایج گروپ, وہ بھی ساس تھی, میں ہمیشہ ایک بات سمجھاتی ہوں, خود بھی سمجھتی ہوں کہ دیکھو اگر میں بیٹے کو پوائزن کروں گی یا کوئی اس کے لیے مشکل کھڑی کروں گی تو اس سے مشکل میں وہی آئے گا.
اور اس کا ریلیشن مشکل میں آئے گا. تو انڈائریکٹلی میں اپنے بیٹے کو ہی مشکل میں ڈال رہی ہوں اگر میں اس کی وائف کو کچھ کہتی ہوں. تو یہ اتنی عقل تو میرے خیال وائفز میں, ہسبینڈ میں, سب میں ہونی چاہیے کہ الٹیمیٹلی وی ول کریٹ ڈیفیکلٹی فار ایچ ادر. اور وہ شیطان کا فائدہ ہوگا, شیطان خوش ہو رہا ہوگا کہ دیکھو میں نے سب کو لڑوا دیا. تو اسی طرح میرا آپ کو وہ ڈیسٹیٹیوٹ بیٹا قبول ہے بیچارہ جو پتھیٹک پوزیشن میں ہے, جس کی بیوی کے ساتھ اس کی نہیں بنی اور وہ گھر توڑ کے تو بدحال ہو کے ڈپریشن کے اندر بیٹھا ہوا, یہ بیٹا قبول ہے آپ کو؟ میری والدہ بہت اچھی بات کہا کرتی تھیں, میری بہوؤں کا میرے پہ یہ بہت بڑا احسان ہے, میرے بیٹوں کو مطمئن کر دیتی. اور میں سنجیدگی سے سمجھتی ہوں کہ وہ والا کام کیا میرے سے ہو پائے گا؟ میں ریپلیس کر دوں گی اس کی بیوی کی جگہ اس کو. شکر الحمدللہ اس کے پاس کوئی اپنی لائف ہے. تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات. آپ نے اپنے ریلیشن شپ میں آپ کسی کو زیادتی کرنے نہیں دے رہے, بیٹی یا بیٹے کے ساتھ یہ کھیل کر رہے ہیں آپ. صحیح بات. ایک اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھنا چاہوں گا جو مرد بہت اس کو یوز بھی کرتے ہیں کہ کیا مرد کا ایک درجہ واقعی اوپر ہے, اور ہے تو کس کانٹیکس میں؟ قرآنی آیا تو ہے, وی نو دیٹ, بٹ اس کی بہت سی انٹرپریٹیشنز لوگ کرتے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک, کیا مرد ایک درجہ اوپر ہے, کس سینس میں اوپر ہے؟ یہ سوال مجھ سے خواتین کے حوالے سے. جی. اس میں ہمیں اس کے ڈائنامکس کو سمجھنا ہوگا. جو ریلیشن شپ کے ڈائنامکس ہیں, یہ دیکھیے یہ کیسے چلتی ہے. اللہ نے عورت کو سیکریفائس دی ہے اور مرد کو ذمہ داری دی ہے. اس پر ذمہ داری کا بوجھ زیادہ ہے. صحیح. ٹھیک ہے. مور اور لیس پوری آپ سروے کرا لیں, جو اس وقت بھی جو سوشل سیٹ اپ ہے اور جو فیملی سیٹ اپ ہے, اس کے اندر مرد کی ذمہ داری زیادہ ہے. جبھی تو وہ کہتی ہے نا مجھے رانی کیوں نہیں بنا رہے ہو. صحیح. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو رانی بنانا تھا تو بنا نہیں نہ رہے. سب سے بڑی شکایت تو یہی ہے نا. تو بات یہ ہے, اور عورت کو سیکریفائس دی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں تو گھر چلتا ہے. تو بات ہے اللہ نے ویسے عورت کی سیکریفائس کو مرد کی رسپانسبلٹی کے برابر کیا ہے. وہ جو احادیث میں آتا ہے کہ وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور وہ ان کے جب بچے سنبھالتی ہیں تو ان کے اور ان کے اجر میں فرق نہیں ہوتا. اللہ نے اس کو ایکنالج بھی کیا, اس کو آنر بھی دیا. مسئلہ ہمارا یہ, ہم نے خود بخود سے اس کو جو ہے وہ کر لیا, اپنا اس کو لک ڈاؤن اپ آن کرنا شروع کر دیا. دوسری بات ہے جو ذمہ داری کی یہ جو بات آتی ہے نا, مرد کو مین ہوڈ کا جو میسکلینٹی کا جو کرائسس ہے نا اس وقت دنیا فیس کر رہی ہے, اور یہ ہماری یہ جو ہے نا نیگیٹو ویز پرووک کرنے کے اور جو ہے نا اصولوں کو نظر انداز کر دینے کے اور اس خوبصورت رشتے کو اینمٹی میں بدلنے کے, یہ اس کا نتیجہ ہے. تو جو اگر عورتیں سنجیدگی سے مردوں کی ذمہ داری کو محسوس کریں, جیسے ابھی یہ آپ اور مغیرہ بات کر رہے تھے کہ جو باہر کی زندگی وہ کتنی رتھ لیس ہے. ابھی یوکرین کی ہم بات کرتے ہیں, ابھی پچھلے دونوں یوکرین کے جو صدر ہیں انہوں نے 18 سال سے لے کے 60 سال کے مردوں کو ملک چھوڑنے سے منع کر دیا اور ان کو ہتھیار دے دیا کہ جاؤ اور مرو. خواتین گھر میں بیٹھی ہیں. صحیح. کیا اس ذمہ داری کو کوئی محسوس نہیں کر رہا؟ کہاں پہ ان کو کس نے ذمہ دار کیا؟ آدھے مردوں کو اور آدھے عورتوں کو کرو نا. صحیح. لیکن یہ ذمہ داری ڈال دی. تو جب ذمہ داری آنر کے ساتھ ذمہ داری آتی, مرد کو آنر زیادہ دیا گیا تو ذمہ داری زیادہ دی گئی ہے, تو وہ ایک درجہ زیادہ ذمہ داری کی وجہ سے زیادہ ہو جائے گا. درجہ اس پرسپیکٹو سے نا, جب رسپانسبلٹی زیادہ مل گئی, ایک باس ہے اور ایک امپلائی ہے فار ایگزامپل, کسی بھی مطلب آفس میں اس کو ریلیٹ نہیں کر رہا, لیکن جب ذمہ داری باس کی زیادہ ہے, اللہ معاف کرے کوئی مسئلہ ہوتا ہے ساری ذمہ داری ہے امپلائی کی نہیں ہے, تو اس کا درجہ بھی اللہ اس کو زیادہ ہوتا ہے اس کی آرگنائزیشن میں. تو ان دیٹ سینس ہے رسپانسبلٹی زیادہ کے ساتھ وہ بیسیکلی پریویلیج بھی تو ملے گا نا, ورنہ وہ اپنا کام نہیں کر کے دے گا نا. پریویلیج رسپیکٹ ڈیمانڈ کرتا ہے. ایگزیکٹلی گریٹر رسپیکٹ, جیسے آپ کمپیریٹیولی شروع میں ہی بات کی تھی کہ کمپیریٹیولی گریٹر رسپیکٹ. جی. اور میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ مردوں کو رسپیکٹ چاہیے, عورتوں کو سیکورٹی. از دیٹ ٹرو؟ مطلب ساری بات یہیں آ کے ختم ہوتی. نہیں, میں اس سے ایگری نہیں کرتی ہوں. عورتوں کو بھی رسپیکٹ اگین اس کو ہیومن لیول پہ لے کے آئے, عورتوں کو بھی رسپیکٹ چاہیے. رسپیکٹ کی جو اصل ڈیفینیشن ہے وہ ایک دوسرے کے وجود کے وزن کو ایکنالج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مردوں کو گریٹر رسپیکٹ چاہیے, لیکن اس کا مطلب یہ قطعاً کہیں نہیں ہے کہ عورتوں کو نہیں چاہیے, بلکہ میں آپ کو بتاؤں عورتوں کو محبت سے زیادہ رسپیکٹ چاہیے. محبت سب کرتے ہیں, رسپیکٹ نہیں دیتے ہیں. ان کو ہیومن سمجھنا, ان کو انڈیویجول سمجھنا, اور اس کے لیے بالکل ہمارے دین نے کہ میں جو انقلابی آیت سمجھتی ہوں فیمنزم کے حق میں, وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. ایمان والو, تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو, وہ تمہاری پراپرٹی نہیں ہے. صحیح.
تو یہ جو شخصیت کی یا جو ہے انڈیویجویلٹی کی جو عزت ہے یہ تو اللہ نے دی ہے. فیمنزم کی بجائے اس میں فیمنینٹی کہنا چاہیے زیادہ بہتر ہے. فیمنینٹی کے حوالے سے, فیمنینٹی کے حوالے سے بات. بالکل صحیح, بالکل صحیح. تو فائنل فیو ورڈز, جو کرائسس چل رہا ہے اس وقت, عورت بھی تنگ آئی ہوئی ہے, مرد بھی برنٹ آؤٹ ہو گیا ہے,